وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل قدر ناظرین و سامعین کرام، میں سب سے پہلے تمامی حضرات کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت کا بڑا فضل و احسان اور اس کا کرم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزوں کی تکمیل کے بعد عید الفطر کا دن ہمیں عطا فرمایا. یہ انتہائی سرور و نشاط کا دن ہے اور انتہائی فرحت و انبساط کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو مغفرت والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا تھا، اس مہینے میں اہل اسلام نے روزوں کا اہتمام کیا، تلاوت قرآن شریف، ذکر و اذکار، اعمال صالحہ اور عبادت میں خوب کثرت اور اہتمام فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ہی حضرات کے روزوں کو، تراویح کو اور ان کے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے. اصل میں جو یہ عید کا دن ہے، یہ خوشی کا دن بھی ہے اور یہ وعید کا دن بھی ہے. ایک مرتبہ کچھ لوگ عید کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر حاضر ہوئے. لوگوں نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے ہیں. لوگ بہت پریشان ہوئے اور حیرت میں پڑ گئے کہ آج تو یہ خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. لوگوں نے ہمت کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تو آپ نے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا: ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید. اے لوگوں، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے. آج جس کے نماز روزے قبول ہو گئے، یقیناً اس کے لیے عید کا دن ہے، لیکن جس کی نماز روزے اعمال صالحہ کو رد کر کے اس کے منہ پر مار دیا گیا، اس کے لیے وعید کا دن ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں کہ میرے اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہوئے یا نہیں ہوئے. یہ تھی حضرات صحابہ کو اس بارے میں فکر، وہ ہمیشہ سوچتے رہتے تھے. ان کی زندگی طاعات اور فرما برداریوں میں گزرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈرتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ جو میں نماز پڑھا، روزہ رکھا، قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہا، یہ اعمال اللہ کے دربار میں مقبول ہوئے یا مقبول نہیں ہوئے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کے بارے میں بیان فرمایا: والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. حضرات صحابہ کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں. کیوں ڈرتے رہتے ہیں؟ اس وجہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ جو پیسہ، جو مال اللہ کے راستے میں دیا گیا، وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس بارے میں حضرات صحابہ ڈرتے رہتے ہیں. تو آدمی کو امید بھی رکھنا چاہیے اور ڈرتے بھی رہنا چاہیے. بہرحال یہ عید الفطر کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور یہ عید کا دن
یہ انتہائی خوشی و مسرت کا دن ہے، لیکن ہم جس ماحول سے اور جن حالات سے گزر رہے ہیں، ایک ایسی وبا جو سارے عالم کو لپٹی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کئی لاکھ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور کئی ہزار لوگ دواخانوں میں زیر علاج ہیں، اور بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں کسی نہ کسی کا انتقال ہوا ہے، بڑے مغموم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو صبر عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان حضرات کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، ان کی بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، ایسے نازک حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ عید کے دن جہاں لوگ ایک دوسرے سے عید کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، مصافحہ، معانقہ اور بغل گیر ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے گھروں کو جایا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ سب اپنے گھروں میں محصور ہیں اور فون پر مبارکبادی کا سلسلہ جاری ہے، اس واسطے کہ یہ مرض ہی ایسا ہے کہ متعدی مرض ہے۔ آدمی اس لیے خود محتاط رہے، خود محفوظ رہے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھے۔ بہرحال جن گھرانوں میں بہت سی اموات ہوئیں اور بہت سے لوگ زیر علاج ہیں، اللہ ان سبھی حضرات کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اور جو حضرات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نمازوں کو، ہماری تراویح کو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم علماء کرام نے لکھا ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہماری عبادات قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں، اس کو پہچاننے کی آسان علامت کیا ہے؟ انہوں نے ایک آسان مثال یہ دی ہے کہ جس طرح ہم رمضان میں عبادتوں کا اہتمام کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، رمضان کے بعد بھی ویسے ہی ہم نمازوں کا اہتمام کرنے لگ جائیں اور عبادت میں کثرت کرنے لگ جائیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے رمضان میں کیے ہوئے اعمال مقبول ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں شرف قبولیت سے نوازے گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کا خاتمہ فرمائے، اس مہلک مرض کا خاتمہ فرمائے، اور سارے ہی حضرات کو صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور سکون، چین، عافیت، آرام کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عید کی خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔